نحمده ونصلي ونسلم على رسوله بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے، اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ اچھے ہی رہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے، ہمارا درس چل رہا ہے سعید الحق، جو شرح ہے جا الحق کی۔ اس کو لکھنے والے ہیں علامہ مولانا مفتی سعید اللہ خان قادری صاحب، اور ہمارا اس کے اندر باب چل رہا ہے وتر واجب ہے اور 3 رکعتیں ہیں، جس میں ہمارے دلائل مکمل ہوئے الحمدللہ۔ اور ہمارے دوسری فصل ہے جو چلے گی اعتراض و جوابات کے باب میں۔ تو آئیے درس شروع کرنے سے پہلے الحمدللہ ہم دعا کر لیتے ہیں، جس سے ہم جو کچھ بھی یاد کریں وہ ہمارے ذہنوں میں مضبوط رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما نافعا رب زدنی علما نافعا رب زدنی علما نافعا بفضلہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری فصل، اس پر اعتراض و جوابات۔ مسئلہ وطر پر اب تک جس قدر دلائل غیر مقلد وہابیوں کی طرف سے ہم کو ملے ہیں، ہم سب نمبردار ما جواب عرض کرتے ہیں، رب تعالی قبول فرمائے، آمین۔ اعتراض نمبر 1، ابن ماجہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت وطر پڑھتے تھے، پھر بعد وطر نفل پڑھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ وطر 1 رکعت چاہیے۔ حضور نے یہ ہی پڑھا ہے۔ مقمول 3 رکعت وطر پڑھتے تھے اور رکعت کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے۔ امام ابن ابی شیبہ کی حدیث پیش کی ہے اعتراض میں، یہ تو حاشیہ چل رہا ہے، 1 منٹ، یہ پیچھے کا حاشیہ چل رہا ہے تو اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ امام ابن ابی شیبہ نے زباد بن مسلم کہتے ہیں، میں نے ابو الیاس سے وطر کے متعلق سوال کیا، انہوں نے کہا مغرب کی نماز کی طرح وطر پڑھو۔ تو یہ ہمارا حاشیہ دیا ہے، اس میں اور مزید دلائل دیے یہاں پر انہوں نے، یہ حاشیہ یہاں پر مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہمارا اعتراض جو چل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت وطر پڑھی تھی، پھر بعد وطر نفل پڑھے تھے۔ معلوم ہوا کہ وطر 1 رکعت چاہیے، حضور نے یہی پڑھے ہیں۔ اب اس کا جواب انشاءاللہ پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 867 پر۔ آپ نے حدیث کا ترجمہ غلط کیا، جس کی وجہ سے یہ حدیث تمام ان احادیث کے خلاف ہو گئی جن میں 3 رکعتوں کا ذکر ہے، اور احادیث آپس میں معتارض مطلب ٹکرا گئی۔ حدیث کا ترجمہ ایسا کرنا چاہیے جس سے احادیث متفق ہو جاوے۔ اس سے حدیث شریف میں سب استماعتہ کی ہے، جیسے کتبت بالقلم میں نہ قلم سے لکھا، کیونکہ اتر باب افعال متعدی بن نفع سے ہے، تو حدیث کے معنی یہ ہوں گے کہ حضور علیہ السلام نے نماز تہجد کو وطر یعنی طاق بنایا، 1 رکعت کے ذریعے سے اس طرح کی 2 رکعتوں کے ساتھ 1 رکعت ملائی، جس سے نماز تہجد کا عدد و جفت سے طاق بن گیا۔ مثلا 8 رکعت تہجد ادا فرمائی، یہ عدد جفت تھا، پھر 3 رکعت پڑھی تو وطر کی تیسری رکعت کے سبب کل رکعتیں 11 ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جو طاق ہے اس تمام نماز کو طاق بڑھانے والے وطر کی یہ 1 رکعت ہے جو 2 سے مل کر ادا ہوئی۔ اس صورت میں یہ حدیث گزشتہ تمام احادیث کے موافق ہو گئی۔ میں غیر مقلدوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر تمہارے معنی کہی جاوے تو ان احادیث کا کیا جواب دو گے جن میں صراحتاً 3 کا عدد مذکور ہے، یا جن میں وارد ہوا کہ حضور علیہ السلام پہلی رکعت میں فلاں سورت پڑھتے تھے تو دوسری رکعت میں فلاں اور تیسری رکعت میں فلاں سورت جو پہلی فصل میں مذکور ہوئی۔ مطلب یہاں جو انہوں نے حدیث اعتراض پیش کیا تھا
کہ حضور علیہ السلام ایک رکعت وطر پڑھتے تھے، پھر بعد وطر 2 نفل پڑھتے تھے۔ اگر ان کے حساب سے یہ ایک رکعت پڑھتے تھے تو جو ہم نے حدیث پیش کی ہے 3 رکعت والی، اس کا کیا جواب دو گے؟ سبحان اللہ۔ اعتراض نمبر 2، مسلم شریف نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کی نماز 2 رکعت ہے۔ جب تم میں سے کوئی صبح ہو جانے کا خوف کرے تو 1 رکعت پڑھ لے، یہ رکعت گزشتہ نماز کو وتر بنا دے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 749۔ اس سے 4 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ نماز تہجد میں 2 رکعت نفل ادا کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ نماز تہجد رات میں ہو، صبح سے پہلے۔ تیسری یہ کہ وتر تہجد کی نماز کے بعد افضل ہے۔ چوتھا یہ کہ وتر 1 رکعت ہے۔ حنفی لوگ پہلے 3 مسئلے تو مانتے ہیں، چوتھے کے انکار ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو چاروں مسئلے مانے، اگر صحیح نہیں تو چاروں نہ مانے۔ آئیے جواب سنتے ہیں علامہ مولانا مفتی سید اللہ خان قادری صاحب کا۔ غیر مقلد وہابی تو اس حدیث کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جب صبح کا خوف ہو تو اکیلی 1 رکعت علیحدہ وتر پڑھ لو۔ اس ترجمے سے یہ حدیث ان تمام حدیثوں کے خلاف ہو گئی جو ہم پہلی فصل پیش کر چکے ہیں، اور دونوں قسم کی حدیثوں پر عمل ناممکن ہو گیا۔ حنفی اس کے معنی یہ کرتے ہیں کہ جب صبح کا خوف ہو تو وہ 2 کے ساتھ 1 رکعت ملا کر پڑھ لے جن کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی رکعت واحد کے بعد مع وقتین پوشیدہ ہے، کیونکہ پہلی مسنی کا ذکر ہو چکا ہے۔ اس صورت میں حدیث میں کوئی تعارض نہ ہوا اور دونوں قسم کی حدیثوں پر عمل ہو گیا، جیسے کہ رب فرماتا ہے وَلَا بِسُفِ كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے تھے تو پڑھا لے۔ اس آیت میں یہ 9 سال 300 سال سے علیحدہ نہیں ہے۔ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے تھے تو بڑھا لے، بلکہ ان کے ساتھ ہے، مطلب یہ ہے کہ 309 سال قیام کیا، چونکہ 300 سال شمسی تھے اور 309 سال قمری، اس لیے رب تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا ایسا وتر کی یہ رکعت علیحدہ ان 2 سے نہیں بلکہ ان میں اس آخری مسئلہ یعنی 2 کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ وہ 2 رکعتیں تہجد کی تھی اور نفل تھی، یہ 3 رکعتیں وتر کی ہیں اور واجب ہیں، اسی لیے اس اعمال الاولین والآخرین افصح الخلق نے اس طرح ارشاد فرمایا، کہہ دو وہابی جی حدیثوں کو لڑانا اچھا، یہ حدیث میں موافقت پیدا کر کے سب پر عمل کرنا بہتر، کاش کہ آپ نے کسی مقلد سے حدیث پڑھی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ ہمارے 2 اعتراض مکمل ہوئے۔ اب انشاءاللہ تیسرا اعتراض اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔